دوستوں، خواجہ مرزا کی دیوانوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسئلہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد قادر جدید الکرم والی مصاری اور دوسرے صلاۃ والسلام علیہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد قادر جدید الکرم والی مصاری اور دوسرے صلاۃ والسلام علیہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کس طرح سے ولادت ہوئی اور بچپن کے کچھ واقعات کو سماعت فرمائے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ اپنے باغ کے اندر گشت فرما رہے تھے، چکر لگا رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی پرندہ آ کر باغ کو نقصان تو پہنچا نہیں رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بزرگ آپ کے باغ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ میں کہیں مہینوں سے یا کہیں سالوں سے سفر میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے عطا کرو۔ سرکار غریب نواز چونکہ آپ خود اللہ کے ولی تھے اور اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو پہچان جاتا ہے، آنے والے بزرگ تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا ادب اور احترام کیا، ان کی تعظیم کی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی بارگاہ میں طرح طرح کے پھول فروٹ یہ سب پیش کیے، ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ایک تازہ انگور کا خوشاب وہ بھی ان کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ وہ بزرگ جو آئے تھے باغ کے اندر کئی مہینوں سے سفر کر انہوں نے سرکار غریب نواز کی خدمت دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے سرکار غریب نواز سے
اس بزرگ نے سرکار غریب نواز سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ میرا نام حسن ہے۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کہا کہ میری ماں یہ حسنی سادات ہیں اور میرے باپ جو ہے وہ حسینی سادات ہیں، یعنی میں سید زادہ ہوں۔ جیسے ہی اس بزرگ نے یہ سنا کہ ان کا نام حسن ہے اور یہ سادات کرانے سے انگور کے غصے کو جو ہے چھوڑ دیا اور اپنی تھیلی سے ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا سرکار غریب نواز کے ہاتھ میں عنایت فرمایا اور یہ کہا کہ اب میری مراد، میرا جو مقصد تھا، میرا جو سفر کرنے کا مقصد تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ امانت تمہاری میرے پاس تھی، اس امانت کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ سرکار غریب نواز نے اس بزرگ سے فرمایا کہ یہ کس نے امانت دی ہے؟ تو وہ بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ روٹی میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا کی تھی اور ساتھ میں یہ نصیحت، یہ وصیت کی تھی کہ پوری زندگی اس آدھی روٹی کو تم کھانا، اس پوری روٹی میں سے آدھی روٹی تم کھانا اور آدھی روٹی جب تم سفر میں ہوں گے تو تمہاری ملاقات حسن نام کے شخص سے ہوگی اور جو سادات میں سے ہوگا، یہ آدھی روٹی تم جو ہے اسے عطا کر دینا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا کیا میں اس روٹی کو ابھی کھاؤں یا بعد میں؟ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس روٹی کو تم ابھی ہی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس روٹی کو کھایا اور حلق کے نیچے وہ اتری تو آپ کی دل کی جو دنیا تھی وہ بدل چکی تھی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آنکھیں بند کی، اس روٹی کو کھایا، آنکھیں بند کی، دل کی آنکھیں کھولی اور آپ نے اسی باغ میں سے مدینہ شریف کو دیکھ لیا۔ دل کی دنیا بدلی، دنیا کی محبت دل سے نکلی اور عشق رسول دل کے اندر جگمگایا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو جو بزرگ باغ کے اندر تھے وہ کہیں دکھائی نہیں گئے، کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے آئے تھے، اپنا کام کر کر وہ بزرگ چلے گئے۔ اب سرکار غریب نواز کا باغ کے اندر جی نہیں لگتا، ماں سے اجازت طلب کی، امی جان اگر آپ اجازت دو تو میں جو ہے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں بھی علم دین یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ کا بیٹا پروفیسر ہے، آپ کا بیٹا ایس آئی ہے، آپ کا بیٹا پی ایس آئی ہے، آپ کا بیٹا وکیل ہے، لیکن یہ ڈگریاں دنیا تک ہی جو ہے کام آئے گی، آخرت میں یہ ڈگریاں جو ہے کچھ کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں کچھ کام آئے گی تو حافظ کی ڈگری کام آئے گی، قاری کی ڈگری کام آئے گی، عالم دین کی ڈگری کام آئے گی، اور ایسی کام آئے گی اگر آپ کا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر ہے، کوئی مریض اس کے پاس آیا تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے ہر مریض کو بچا نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر بھی اسپتال میں کہیں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں سے ہی جو ہے کبھی کبھار مریضوں کی جانیں چلی جاتی ہے۔ یہ ہم اور اپنے
کانوں سے سنا بھی ہے اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر و بیشتر ڈاکٹر کی لاپرواہی سے مریض جو بچنے والا تھا، مریض جو زندہ رہنے والا تھا، اس کی جو ہے جان چلی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی ڈگری ہے، لیکن آخرت میں جو ڈگری عالم کی کام آئے گی، جو حافظ کی کام آئے گی، تو وہ حافظ اور عالم کی ڈگری ایسی کام آئے گی کہ وہ خود بھی تو جہنم سے بچیں گے، لیکن جو دنیا کے اندر ان سے پیار کرتا ہوگا، جو دنیا کے اندر ان سے محبت کرتا ہوگا، جو دنیا کے اندر اپنے ایمان کا، اپنے عالم کا، اپنے حافظ کا خیال رکھتا ہوگا، ان کی عزت اور ان کا احترام کرتا ہوگا، آج دنیا کے اندر وہ عالم یا وہ حافظ یا وہ امام آپ کی کوئی خدمت کرے یا نہ کرے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ عالم ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرا کر تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ عالم دین کی، یہ اماموں کی، یہ حافظوں کی، یہ قاریوں کی ڈگری میدان محشر میں یہ رنگ دکھائے گی کہ خدا کی بارگاہ کے اندر وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جن کا جانا یقینی ہے جہنم میں، عالم اور حافظ اور اماموں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو غریب نواز نے علم دین کو اختیار کیا کہ اب مجھے باغ کی رکھوالی نہیں کرنی ہے، اب مجھے جو ہے علم دین سیکھنا ہے۔ ماں سے اجازت طلب کی، باغ کو بیچا، اس باغ کو جب آپ نے بیچا اس رقم کے بھی 2 حصے کیے، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور دوسرا حصہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے سنجر کی سرزمین سے نکل پڑے، علم دین آپ نے حاصل کیا، اب حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، ہر چیز دین کی آپ نے جو ہے اختیار کر لی، حاصل کر لی، لیکن ابھی بھی جس کی مکمل تلاش تھی وہ آپ کی تلاش ابھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے جو ہے فوراً فیصلہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سرکار غریب نواز علم دین حاصل کرنے کے بعد پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور آپ کی یہ تلاش نشاپور کے ایک گاؤں ہارون آباد میں جا کر آپ کی تلاش رک جاتی ہے۔ نشاپور ہارون آباد کے اندر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ کی ولایت کے چرچے بڑے بڑے مشہور تھے، آپ کے چرچے ہر جگہ پر جو ہے مشہور تھے۔ سرکار غریب نواز ان کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور سرکار غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ کون ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہ آپ ایک دن اپنے مرید خاص حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہے کہیں ہارون آباد سے جو ہے بغداد کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہارون آباد سے بغداد کی طرف سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جہاں کے لوگ جو ہے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، آپ اس گاؤں کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے، اس گاؤں والے آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، آگ کو اپنا رب مانتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی
قیام فرمایا، ایک جگہ آپ نے آرام فرمایا، اور اس وقت سفر کی حالت میں بھی آپ روزے کی حالت میں تھے۔ جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے اپنے خالق حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا، اے فخر الدین کہیں سے جا کر جو ہے آگ تلاش کر لے کر آؤ، آگ کو ڈھونڈ کر آؤ، آگ کو حاصل کر آؤ، تاکہ جو ہے اس آگ سے بھی ہم جو ہے افطاری کا سامان بنائیں، افطاری کے لیے کھانے کو جو ہے تیار کیا جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید خاص حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس آتش کدے کی طرف آتے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا آتش کدا تھا، یعنی اس کے اندر جو ہے آگ جلائی جاتی تھی، لاکھوں اور ٹنوں اور منوں کے حساب روزانہ اس میں لکڑیاں ڈال کر جو ہے اس کے اندر آگ جو ہے وہ جلائی جاتی، اور پھر لوگ پورا گاؤں جو ہے اس آگ کی عبادت کرتا، اس آگ کو اپنا خدا مانتا، اس آگ کو اپنا معبود مانتا۔ حضرت فخر الدین ان کے پاس آتے ہیں، آگ کے پجاریوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اس آگ کے اندر سے تھوڑی سی آگ مجھے عطا کر دو، تاکہ ہم لوگ روزے سے ہیں اور ہم لوگ کھانا بنا لیں، ہم لوگ افطاری پکا لیں۔ تو مجوسیوں نے اور ان کے سردار نے جواب دیا، آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا سا تخت لگا ہوا تھا، اس تخت کے اوپر ان کا سردار بیٹھا ہوا تھا، اس تخت کے اوپر مخشیہ نام کا ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی گود میں ایک 7 سال کا اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فخر الدین نے ان سے آگ مانگی تو مجوسیوں نے انکار کر دیا، مجوسیوں نے منع کر دیا کہ یہ آگ ہمارا خدا ہے، یہ آگ ہمارا معبود ہے، ہم اس میں سے تمہیں آگ نہیں دے سکتے۔ مایوس ہو کر حضرت فخر الدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آتے ہیں اور سارے واقعے کو، سارے منظر کو جو ہے آپ کی بارگاہ کے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر آتش کدا بنا ہوا تھا، جہاں پر لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آگ کے پجاریوں سے، ان کا جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ان سے آپ نے فرمایا آپ لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے مل کر یہ جواب دیا کہ یہ آگ ہمارا خدا ہے اور مرنے کے بعد یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، مرنے کے بعد اس سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگ تو جو ہے میرے خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ آگ کبھی جلاتی ہے جب میرا خدا جلانے کا حکم دیتا ہے، بغیر خدا کے حکم کے جو ہے یہ آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو ذرا اس آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا کام ہی ہے جلانا، جو آگ کا کام ہی ہے جلانا، مرنے کے بعد ہمیں یہ نجات دے گی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جب یہ تمہیں جیتے جی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو مرنے کے بعد یہ تمہیں نجات کیسے دلائے گی؟ آپ نے یہ کہا اور یہ کہا کہ یہ آگ میرے خدا کے تابع ہے، یہ میرے رب کا فرمان مانتی ہے، یہ میرے رب کا حکم مانتی ہے، بغیر خدا کے حکم کے یہ آگ کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یہ کہا اور ان کے دل کے اندر ایمان جگمگا جائے، ان کے دل کے اندر خدا کی محبت بیٹھ جائے، ان کے دل کے اندر خدا کا عشق جو ہے وہ جاگ جائے۔ آپ نے جو ہے اس بادشاہ کی گود کے اندر جو 7 سال کا لڑکا بیٹھا تھا اس کو آپ نے اپنی گود میں لیا اور بسم
کہ آگ نے جو ہے نہ ان کے جسم کو جلایا ہے نہ ان کے بدن کو جلایا ہے، بلکہ آگ نے جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سر اور اس لڑکے کے کسی بھی جسم کے حصے کو نہیں جلایا ہے، بلکہ زندہ اور سلامت صحیح سلامت جو ہے وہ آگ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، لوگوں نے دیکھا آگ میں کودے کئی گھنٹوں تک رہے لیکن آگ نے جو ہے اثر نہیں کیا۔ یہی اسی سے ملتا جلتا سرکار غریب نواز کا بھی یہ واقعہ کہ آپ کی سفر کر رہے تھے اور لوگ جو ہے آگ کی پوجا کر رہے تھے، آپ نے ان کو سمجھایا۔ غریب نواز کا بھی یہ ملتا جلتا واقعہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس آگ کے اندر عثمان ہارونی کودے تھے، ان کے ساتھ بادشاہ کا بیٹا بھی تھا، اور غریب نواز جب سفر کے لیے نکلتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی پوجا کر رہے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ آگ ہمیں نجات دے گی، مرنے کے بعد فائدہ دے گی۔ غریب نواز نے کہا اگر مرنے کے بعد یہ فائدہ دے گی آؤ ذرا میرے ساتھ مل کر اس میں ہاتھ ڈالو۔ لوگوں نے جو ہے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہاتھ ڈالیں گے تو یہ آگ جلائے گی۔ سرکار غریب نواز نے بھی انہیں یہی حکم ارشاد فرمایا، یہ آگ جو ہے اللہ کی مرضی کے سوا کسی کو جلا نہیں سکتی، اور آپ نے اپنے پیر کی جھوٹی مبارک کو جو ہے اس آگ کے اندر ڈال دیا، تھوڑی دیر رہنے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار غریب نواز نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈال کر جو ہے اس جھوٹی کو باہر نکالا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ نے نہ سرکار غریب نواز کے ہاتھ کو جلایا ہے اور نہ سرکار غریب نواز کی جھوٹی کو جلایا ہے۔ تو یہ آگ جو تھی تو اس منظر کو بھی دیکھ کر لوگ کتنے لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ کا جو بیٹا حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ جو آگ کے اندر گیا تھا تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، آگ سے نکلا چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے باپ نے پوچھا بیٹا تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اس بزرگ کے ساتھ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آگ کے اندر گیا تو آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم آگ کے اندر جل رہے ہیں، لیکن بابا جان اندر جا کر میں نے آگ کے گھر کو نہیں بلکہ ایک ایسے باغ کو دیکھا ہے، اور اس باغ کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جو ہم ذہن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے پوچھا، وہ چھوٹا سا بچہ یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے، یہ کون سا گھر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت الفردوس ہے، یہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے۔ تو جب اس بچے نے یہ سنا، اس بچے کی باتوں کو سنا تو لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم جو ہے آج سے آپ کی پوجا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اے بزرگ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو، آج سے ہم آپ کی پوجا کرنے سے توبہ کرتے ہیں، آج سے اس کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ جس خدا واحد کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس خدا کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سارے لوگوں سے فرمایا جب تم سب لوگ توبہ کر چکے ہو تو بولو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہا اور پوری کی پوری قوم اور پورا گاؤں جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور 2.5 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس گاؤں کے اندر رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آتش زدے کی جگہ پر ایک عالی شان آپ نے مسجد بنائی
جو ہے دونوں باپ بیٹوں کے مزار یہ موجود ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارون کے پاس آئے اور مرید ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کو ایک کمرہ عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر جاؤ اور یہ ورد و وظائف کرتے رہو۔ چند دنوں کے بعد اس ورد و وظائف کو کر کر سرکار غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے جو وظائف دیے تھے وہ میں نے مکمل کر لیے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر کرو۔ سرکار غریب نواز آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ یہاں پر بیٹھے یہاں پر کھڑے کھڑے ہارون آباد کے اندر کھڑے کھڑے میں ساتوں آسمان کے جو پردے ہیں میری نظر سے وہ حجاب ہٹ چکے ہیں اور ہارون آباد سے میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون نے پھر ورد و وظائف دیے اور کہا ابھی بھی جو ہے تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، تم واپس جاؤ۔ سرکار غریب نواز چند دنوں کے بعد واپس آتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں زمین کی طرف نگاہ کرو۔ سرکار غریب نواز زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو ساتوں زمین کے نیچے تحت الثرى تک آپ کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی پھر انہیں حجرے کے اندر بھیجتے ہیں اور پھر ورد و وظائف کا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اب میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی انہیں کچھ سوالات کرتے ہیں، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے غریب نواز کی طرف اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح سے کہا اور ارشاد فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہارون کی دونوں انگلیوں کی طرف جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگاہ کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں حضور آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کا میں دیدار کر رہا ہوں، 18,000 عالم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں تعلیم مجھے دینی تھی وہ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب چل کر ہم جو ہے بیت اللہ کا حج اور اس کے بعد رسول پاک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے۔ یہاں پہ اپنے